یہ حکومت کا ہر ادارہ ملوث۔ پاکستان کے اندر جو جرگہ سسٹم ختم کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جسٹس میں ڈیلے آ رہا ہے، جیسے مختارمہ کیس میں کیا گیا، تو وہ ناانصافی کے زیادہ تر قریب ہوتے ہیں، وہاں جبر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سردار اور جاگیردار کو بھی قانون اتنی بڑی طاقت ہے کہ اسے جھکایا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، کون سا ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے جو ہے ملک کو جو ہے وہ رینکنگ کیا جاتا ہے کہ فلاں ملک جو ہے وہ فلاں رینک پہ ہے؟ جی، یہ کس سسٹم کے تحت جو ہے وہ کیا جاتا ہے جس میں پاکستان میرے خیال میں اب 124 وہ نمبر آف کیسز ہیں جو ڈسپوز آف کیے جاتے ہیں، اس میں پیریڈ ہے جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ درخواست کب گئی تھی پہلی اور آخری فیصلہ ججمنٹ کب تک آئی اور شہادتیں کتنی دیر بعد ہوئیں، اور پھر ججز کی اور عدالتوں کی ایمانداری ہے، وکیلوں کا رول ہے، تو بہت سارے فیکٹ جمع کر کے لیکن یہ جو رینکنگ ہے یہ کرتے ہیں مغربی ادارے۔ اگر وہی ادارے پاکستان میں وہی جج بیٹھ کے انہی حالات میں وہ کام کرے تو ہماری جوڈیشری پہلے 10 نمبر پہ ہے۔ اچھا، ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کم وسائل میں بھی جو عدلیہ کام کر رہی ہے اور جو وکلا کام کر رہے ہیں، میں تو اسے بہت بہادری سمجھتا ہوں اور میں خود اس پیشے سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں تعلیم میں ہوں لیکن میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد میں اسی پیشے میں ہی آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں برطانیہ بھی دیکھ چکا ہوں، میں سولیسٹر ہوں، اور میں انڈیا میں بھی نظام عدل دیکھ چکا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین انڈیا اور پاکستان میں سے کس کا نظام جو پہلے تو بہت بہتر تھا جب تک یہ کانگریس مولانا مکاری کے ذریعے ون نیشن تھیوری کی بنیاد پہ ایک کرتی رہی، عدلیہ بھی خاصی آزاد رہی، لیکن جب سے یہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے اور آر ایس ایس کی، تو وہاں پہ عدلیہ آلموسٹ اسے آپ انتظامیہ کا حصہ ہی سمجھیں، تو وہ انصاف کی بجائے وہاں پہ نفرت جو ہے وہ ناچ رہی ہے اور دھڑا دھڑ شدت پسند اس کی بنیاد پہ فیصلے کیا جائے، اس میں عدالتیں بھی ہیں، اس میں الیکشن کمیشن بھی ہے، سب ملوث، اس میں سارے جی حکومت کا ہر ادارہ ملوث، یعنی سب اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ حصہ نہ بھی لیں تو لیکن وہ تعصب کا اتنا شکار ہیں کہ وہ بہت نیچے در کے اسفل کہتے ہیں، کم نیچے سے نیچے جا چکے ہیں۔ اچھا سر، پاکستان میں ماڈرن لا کی جب سے امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اور جرگہ سسٹم کو ختم کیا گیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے جرگہ سسٹم ختم کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جسٹس میں ڈیلے آ رہا ہے۔ یہ مجموعی طور پر تو نہیں سمجھا جاتا، یہ انفرادی ہو سکتی ہے، اس کی میں جو ٹیسٹ، کیونکہ پاکستان کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، بیکورڈ ایریا کی جو تنظیمیں ہیں، میں نے ان سب کے منشور جب دیکھے ہیں اور ان کے جلسے بھی جب مشاہدہ کیا ہے، اب ان کے تو چینلز بھی ہیں اور ہمیں وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو جرگہ سسٹم میں جو فوری انصاف اور دباؤ کے تحت چیزیں کی جاتی ہیں، جیسے مختارمہ کیس میں کیا گیا، تو وہ ناانصافی کے زیادہ تر قریب ہوتے ہیں، وہاں جبر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارا جو نظام قانون ہے وہ سلو ہے تمام تر گالیوں کے باوجود۔ میں کل ہی ایک پلاٹ دیکھنے گیا ہوا تھا، تو ایک ریزیڈینشیل پراپرٹی ڈیلر سے ملا، تو اس نے کہا کہ اس طرح کی کالونیوں میں لوگوں کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ عدلیہ سے آپ کو پھر بھی انصاف مل جائے گا، اور فلاں طرح کی کالونیوں میں آپ کو وہ انصاف بھی نہیں ملے گا۔ جاگیردار سردار جو ہم پہ نہیں، ایسا بالکل نہیں، سردار اور جاگیردار کو بھی قانون اتنی بڑی طاقت ہے کہ اسے جھکایا جا سکتا ہے۔ کئی سردار اور بڑے جاگیرداروں کو ہم نے صلح کرتے اور کیس میں مفاہمت کرتے دیکھا ہے۔ یہ ایک خیال ہے کہ جاگیردار اور پیسے والا جو ہے ہر چیز توڑ جاتا ہے، یہ صحیح ہے کہ ہم جس نظام میں ہیں وہ نظام یہ کہتا ہے کہ دونوں پارٹیاں برابر ہوں گی، جج غیر جانبدار ہوگا اور دونوں پارٹیاں برابر جج کو اپنا اپنا موقف سنوائیں گی، تو یقیناً ایک پارٹی جو 5 کروڑ جس نے وکیل کو دیا ہے اور سابق گورنر اس کا وکیل ہے، اور ایک سرکار کے ایک جو وکیل ہے وہ 2 لاکھ لیتا ہے، 2.5 لاکھ لیتا ہے، تو وہ تیاری کے لحاظ سے اتنی ہی محنت کرتا ہے، اور وہ جو 5 کروڑ والا ہے تو اس میں وہ زیادہ بہتر دلائل اور زیادہ بہتر تجربے کا مظاہرہ کر سکے۔ عدالتی اور قانونی نظام تو انہیں برابر سمجھ لیتا ہے، تو اب یہ جج بھی ابھی جو لیٹسٹ ایک ججمنٹ آئی ہے ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے دی ہے، جواز ظفر صاحب نے، کہ وہ اس کے بعد جب عدالت معاملے کو لے لیتی ہے سماعت کے لیے، تو وہ پھر عدالت کی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح، یعنی وہ انگریزی ٹرم ہے کہ انکوزیٹوریل بن جاتا ہے، ایڈورسیریل نہیں ہوتا، یعنی دونوں پارٹیاں پھر برابر نہیں رہتی، جج کا کام بھی انصاف کے لیے سوال کرنا، متعلقہ شہادتوں کا مطالبہ کرنا اور انصاف کے قریب تر معاملے کو لے جانا ہے۔ تو یہ ایک بہرحال سوسائٹی کو اور خود وکلا برادری کو اور حکومت کو لیگل ایڈ کے لیے، یعنی قانونی مدد کے لیے، اگر کوئی پارٹی کمزور ہے اور جج کو بات نہیں بتا سکتی
تو اس کی مدد کے لیے باہر کے ملکوں میں تو ایسا ہے کہ لیگل ایڈ کے لیے تنظیمیں موجود ہیں اور وکلاء کے انشورنس موجود ہے، اور یہاں بھی وہ سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے جس میں دونوں پارٹیوں کو جب برابر قانون سمجھتا ہے تو جو ماٹھی پارٹی ہے جسے آپ کہہ رہے تھے تو اس کو ایک طاقتور وکیل، بہتر وکیل یعنی، اور بہتر وسائل مہیا کیے جائیں کہ وہ جج تک، جہاں تک جوڈیشری تک پوری بات اگر پہنچے تو میں نے تو اس میں زیادہ تر انصاف ہوتے دیکھا۔ اچھا سر، میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں اور بڑے آسان الفاظ میں بتاؤں کہ جو آئی جی ناصر درانی صاحب تھے کے پی کے، جی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو میں نے کے پی کے اندر پولیس کا سسٹم ٹھیک کیا تھا، اس میں نے یہ کیا تھا کہ وہاں کے جتنے بھی لوکل سردار تھے ان کو جو ہے وہ سسٹم کے انڈر کر کے ان سے فیصلے کروائے، یعنی ان کے جرگے بنوائے، وہ جرگہ سسٹم چلاتے تھے ہم، یعنی گورنمنٹ کے انڈر ہی چلاتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ انصاف کی فراہمی بہت جلدی ہوتی تھی۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ یہ کرمنل جسٹس میں تو شاید اتنا آسان نہ ہو کیونکہ یہ کمپلیکس ہوتا ہے، لیکن سول معاملات میں وہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے افراد ہیں تو وہ اپنا رول پلے کر کے پارٹیوں میں صلح کروا سکتے ہیں، اور غیر ضروری جو عدالتوں میں مقدمے چلتے ہیں 10 سال 20 سال، خاص طور پر وراثت کے جھگڑوں کے اور پراپرٹی کے اور مال کے اور سول مقدمے، تو اس میں واقعی یہ بہت کارگر ہو سکتا ہے۔ اور ایون ابھی ہماری عدالتوں میں بھی ایک آربیٹریشن ایکٹ لایا گیا ہے جس کے تحت عدالتوں سے بوجھ کم کر کے، تو ان اگرچہ یہ قانون تو موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے معاملات کے لیے صلح کے لیے بہت سارے جو ریٹائرڈ ججز ہیں اور بہت سارے جو والنٹیئر اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، خدا خوفی رکھنے والے یا سماجی کام کرنے والے، وہ ان معاملات کو اس کی صلح جلدی کروا دیتے ہیں اور عدالتوں پہ بوجھ کم سے کم پڑتا ہے۔ اور اب یہ اسے لازمی بھی اگر کر دیا جائے تو یہ اور زبردست ہوگا کہ پہلے سول معاملات میں ان کو ایک موقع دیا جائے آپس میں بیٹھنے کا، مصالحت کا، اور اس کے بعد اگر بہت زیادہ شدید معاملہ ہے تو پھر عدالت اسے چند ہی مہینوں میں قانونی پوائنٹس کی روشنی میں تاخیر کا شکار نہ ہونے۔ ٹھیک ہے۔